پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ عبدالحبیب تشریف لا چکے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم ٹو یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائک میوٹ ہے شاید عبدالحبیب بھائی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کل حال ٹاپک سے پہلے میں چاہوں گا کہ ذرا اپنے ٹریول کے بارے میں بتائیں، کہاں ہیں اب تک، کہاں کا سفر رہا اور بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہوگی؟ الحمدللہ یو کے ہم اس وقت سفر پر ہیں، اور یقیناً اللہ کی رحمت سے اصل میں یو کے میں دعوت اسلامی کا کام اتنا ہے اور اتنی شہروں میں پریزنس ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا، اور اتنا ٹریول کرنا پڑتا ہے۔ تو میں جب پہنچا یہاں پر تو حالانکہ اترا میں لندن میں تھا، لیکن لندن سے ہم ڈائریکٹ برمنگھم چلے گئے، اور برمنگھم میں تھرسڈے کو ہم پہنچے تھے، تو تھرسڈے کو اجتماع برمنگھم میں ہوا، جمعے کی نماز میں الحمدللہ برمنگھم کے فیضان مدینہ میں حاضری ہوئی، ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر ہم الحمدللہ بریڈ فورڈ کی طرف گئے۔ تو بریڈ فورڈ جو نارتھ میں بہت بڑا شہر ہے، مسلمان بڑی تعداد میں، وہاں دعوت اسلامی کا ایک عظیم الشان مرکز بھی موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید یورپ کی سرزمین پر کسی بھی مذہبی آرگنائزیشن کا ون آف دا بگیسٹ ایک سینٹر ہے، اور اس پر الحمدللہ دستار فضیلت کا اجتماع ہوا جو مدنی چینل کے ویورز سے دیکھا ہوگا۔ اور اس کے بعد الحمدللہ بلیک برن جانا ہوا، پھر راش ڈیل جانا ہوا، یہ نارتھ کی سٹیز ہیں، اور اس کے بعد پھر کل پورا دن برمنگھم ریجن میں گزرا، اور وہ بڑا کمال کا دن تھا میری زندگی کا، میں کہہ سکتا ہوں یادگار دن تھا۔ ایسا کیا تھا؟ آپ نے تو بہت دن گزارے ہیں۔ جی میں بالکل بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن میں، کووڈ میں بڑے بڑے سینٹرز بند ہوئے ہیں، بڑی بڑی آرگنائزیشن اور کمپنیز نے ڈاؤن سائزنگ کی ہے، لوگوں کو جاب سے نکالا ہے۔ دعوت اسلامی کا کمال دیکھیں کہ ان پورے لاک ڈاؤن سچویشن میں، کووڈ سچویشن میں، مور دین 32,000 امپلائیز میں سے کسی امپلائی کو دعوت اسلامی نے پوری دنیا میں نہیں نکالا، کسی کی جاب نہیں گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی بات یہ ہوئی خاص طور پہ یو کے میں کہ کل کا دن جو میرا گزرا وہ ان سینٹرز کا وزٹ تھا جو اس کووڈ کے زمانے میں بنائے گئے۔ میں تو خود حیران ہو گیا کہ جو بنے ہوئے تھے وہ چلا لیں، بڑی بات ہے۔ انہوں نے نئی بلڈنگز پرچیز کی، نئے دارالمدینہ کے لیے جگہ لی، اور میں کئی شہر کل ان شہروں میں بھی گیا جس کا میں نے بھی خود نام نہیں سنا تھا۔ میں اتنی بار یو کے آیا ہوں، لیکن میں نام بتاتا ہوں، نن ایٹن۔ اب میں نے اس کو یاد ایسے کیا کہ کھانا نہیں کھانا ہے، میں نے کہا کیسے یاد کروں، تو پتہ نن ایٹن کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ کھانا نہیں کھانا ہے۔ تو نن ایٹن میں بھی الحمدللہ کل رات، اچھا پھر ایک اور کمال کی بات یہ ہوئی اسد بھائی، آپ نے بھی مغربی ممالک کا اور ویسٹرن ورلڈ کا سفر کیا ہے کہ یہاں نارملی رات دیر تک لوگ نہیں جاگتے، تو 7 بجے یہاں عشاء ہو رہی ہے آج کل۔ تو میں دوپہر سے نکلا ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ ٹریفک اور ایک کے بعد ایک سینٹر پہ جانا، تو میں نن ایٹن رات پہنچا ہوں تقریباً 11:30 بجے۔ تو 11:30 بجے رات کو وائس لائب میں موجود تھے، وہ بلڈنگ مجھے دکھانے کے لیے، اور اس کے بعد میں لیسٹر پہنچا ہوں، اپنے ڈاکٹر زیرب صاحب جہاں ہوتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ان کو جانتے ہیں، وہاں تقریباً میں 12:30-1 بجے رات کو پہنچا ہوں۔ تو وہاں بھی ماشاءاللہ اس لائب میں موجود تھے، وہاں دارالمدینہ انہوں نے ہمیں دکھانا تھا۔ تو ون آف دا امیزنگ ڈے یسٹرڈے، اور اس کے بعد پھر آج الحمدللہ دوپہر کو میں نے ٹریول کیا، برمنگھم سے تھوڑی دیر پہلے ہی لندن پہنچا ہوں، اور ابھی ہم لندن میں ہیں، اور ایسٹ لندن میں آپ کے ساتھ لائیو ہوں۔ جیسے ہی آپ سے ابھی ہم فارغ ہوں گے تو انشاءاللہ یہاں پر ساؤتھ لندن میں دعوت اسلامی نے ایک جگہ لی ہے، یہاں بھی نیا سینٹر لیا ہے ماشاءاللہ، وہاں ایک سنت و برا اجتماع رکھا گیا ہے، اور ہوپ فلی وہ اجتماع بھی مدنی چینل پر یو کے رات 8 بجے جو ہے وہ براہ راست مدنی چینل پر دکھائے گا ماشاءاللہ۔ عبدالحبیب بھائی، گلوبل اور ملٹی نیشن، یہ لفظ جو ہے بہت ساری کمپنیز اس کو یوز بھی کر لیتی ہیں، اور ڈیفینیشن کے حساب سے اگر کوئی 2-3 ملکوں میں کسی کی پریزنس ہو جائے تو یہ لاجیکلی نام ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جس کو واقعی کوئی گلوبل آرگنائزیشن دیکھنی ہو، جس کی پریزنس بہت سارے کنٹریز میں ہو، تو دعوت اسلامی آرگنائزیشن کے اعتبار سے اگر اس کو ڈسکس کریں اور اس ایکسپیکٹ سے دیکھیں تو مطلب امیزنگ ہے۔ ہماری بھی ملاقاتیں رہی، کووڈ کی آپ نے تذکرہ کیا، کئی چینلز کے لوگوں سے، سی او سے ہماری باتیں ہوتی ہیں، تو ماشاءاللہ ہمارے جو خالص دینی شعبہ جات ہیں جیسے جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، اور جو اس سے ہٹ کر دیگر جو شعبہ جات ہیں جس کے اندر دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، دینی دنیاوی، ہر طرح کے اعتبار سے ہمارے ڈپارٹمنٹس نے جو پرفارم کیا ہے، اور ون آف دا بگیسٹ ٹاپک ان دا ورلڈ وہ ہے سسٹینیبلٹی، یعنی کہ اس وقت جو ایک بہت بڑا ٹاپک ڈسکس کیا جا رہا ہے خاص طور پر آفٹر کووڈ، کہ بھائی آپ کی سسٹینیبلٹی کی کیا ویلیو ہے، اور
کیا اس کا جو ہے نا وہ آپ گارنٹی کر سکتے ہیں؟ تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے جس طرح سے پرفارم کیا ہے، یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان ہے، اولیاء اور انبیاء کا یہ فیضان ہے. اللہ پاک نظر بد سے بچائے اور استقامت عطا. جی میں ایک اور خوشخبری دوں ناظرین کو جی کہ جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے سینٹر سسٹین رہے، ہمارے امپلائیز کام کرتے رہے، ان کی سیلریز ملتی رہی، وہاں ایک اور خوشائند بات یہ ہے کہ پرسوں پوری یو کے کی مشاورت کا گرینڈ مشورہ تھا، اور اس مدنی مشورے میں ہم نے کارکردگی لی کہ کووڈ سے پہلے ہمارے جو 12 دینی کام تھے، چاہے وہ مدنی قافلہ تھا، درس تھے، بیان تھے، ہفتہ وار اجتماع تھے، نیکی کی دعوت کے معاملات تھے، اسلامی بہنوں کے اجتماعات تھے، الحمدللہ وہ تمام چیزیں جو کووڈ سے پہلے جہاں تھیں، ہم وہ تمام چیزوں کو دوبارہ وہاں تک پہنچا کر آگے کا سفر بھی شروع کر چکے ہیں. کیا بات ہے، کیونکہ یو کے میں اللہ کی رحمت سے ساری چیزیں کھل گئی ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ اور وہ جو ماسک کی پابندی اور ان چیزوں کو اللہ کی رحمت سے ختم ہو گیا ہے. تو اب دعوت اسلامی یوں سمجھے کہ آن بوم اللہ کی رحمت سے پراپر طریقے سے ساری چیزیں ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کے سفر کو بخیر فرمائے اور جو آپ کے نیک مقاصد ہے اس میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو مل جل کر خدمت دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب. میں نے ابتدائیے میں کچھ وضاحت پیش کی تھی. میں چاہوں گا کہ کشتی نوح، اچھا یہ محاورہ بھی ہے، جب کوئی شخص کسی کو لے کے نکل جاتا ہے یا کوئی قوم آگے بڑھ جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں نے کشتی نوح کا کردار ادا کیا. بڑی ایک ہسٹوریکل یہ کشتی ہے، کشتیاں لاکھوں بنی اور بنتی رہیں گی. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جب طوفان آیا اور اللہ پاک کے حکم سے سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی کو بنایا، تو اس کی بننے میں کتنا وقت صرف ہوا، کس طرح سے بنی، اور ذرا اس کی میجرمنٹ کے بارے میں ذرا ناظرین کو اپڈیٹ کریں. جی میں ضرور بتاؤں گا. اصل میں اس کشتی کو بالکل اس لیے بھی امیزنگ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے نبی علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا کہ طوفان آئے گا، اس کے لیے کشتی بنائی جائے. ٹھیک ہے. اچھا پہلے تھوڑا سا اس ایریا کے بارے میں سمجھیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جس کنٹری میں تھے وہ کنٹری لینڈ لاک کنٹری تھی. اب مثال کے طور پہ لاہور میں سمندر تو نہیں ہے نا، جی ساحل نہیں ہے، سمندر تو کراچی میں ساحل نہیں ہے جی. تو اب لاہور تو چلے ہمارا ایک ملک کا حصہ ہے، لیکن دنیا کے اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو کئی ایسی کنٹریز ہیں کہ جہاں پر سمندر ہے ہی نہیں، اس کا پورٹ ہی نہیں ہے، اور وہ لینڈ لاک کنٹریز کہلاتی ہیں، اور اس کے لیے دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ امپورٹ ہوتا ہے. اس کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو افغانستان میں جو سامان جاتا ہے دنیا بھر سے وہ افغان ٹرانزٹ کہلاتا ہے، پاکستان سے جاتا ہے کیونکہ افغانستان میں پورٹ نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح جس کنٹری میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما تھے وہاں کوئی سمندر ہی نہیں تھا. اچھا اب آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا. اچھا کشتی بھی اتنی بڑی بنانی تھی کہ آپ نے پہلے اس کے لیے درخت لگائے، اور کتابوں میں لکھا کہ اس کشتی کے لیے جو درخت لگائے گئے ساگوان کے درخت، وہ 100 برس میں وہ درخت تیار ہوئے. 100 ایئرز کی پلاننگ تھی. اچھا وہ 100 ایئرز لگے کیونکہ اتنا بڑا طوفان آنا تھا، اس کے لیے کیسی لکڑی ریکوائرڈ ہوگی وہ تو اللہ جانے، اللہ کے بتائے سے ان کے نبی جانے. تو اب 100 ایئرز کے بعد جو لکڑی تیار ہوئی، درخت تیار ہوئے، اس کے بعد وہ کشتی آپ نے بنانا شروع کی. اچھا اس کشتی کی جو ڈائمنشن تھی 80 یارڈز، 80 گز وہ لمبی تھی اور 50 گز چوڑی تھی. اب سوچے کتنی بڑی کشتی ہوگی. اچھا پھر اس کے بعد اس کے 3 درجے بھی تھے، یعنی وہ اس کے ڈیکس تھے، پہلا دوسرا تیسرا، 3 درجے بھی بنائے. اچھا پھر اس میں آپ نے جو پلان کیا تھا کہ نچلا جو بالکل نیچے والا درجہ ہوگا اس میں جو ہے وہ درندے اور پرندے حشرات الارض رکھے جائیں گے، کیڑے مکوڑے بھی اس میں رکھے جائیں گے. جو درمیانی درجہ ہوگا اس پہ چوپائے وغیرہ جانور رکھے جائیں گے، اور جو اپر ڈیک ہوگا اس میں انسان سوار ہوں گے. ایسی شاندار پلاننگ تھی. سبحان اللہ. مگر اصل بھائی اس میں ایک اور کمال کہوں یا کیا کہوں، ایک اور عجب بات یہ ہوتی تھی کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب کشتی بناتے تھے نا تو آپ کی قوم کے لوگ آپ کا بڑا مذاق اڑاتے تھے. پہلی بڑا تنگ کیا ہوا تھا، پہلی آپ کی بات ماننی نہیں تھی. اتنے ظالم لوگ تھے کہ اپنی نسلوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی وصیت کر کے جاتے تھے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی تم نے ان کی بات نہیں ماننی. اس قدر نافرمان لوگ تھے. اچھا اب جب آپ کشتی بنانے لگے نا تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ اے نوح تم تو کہتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، تم نے تو معاذ اللہ یہ بڑائی کا کام شروع کر دیا ہے اور یہ کشتی بنا رہے تو طوفان پانی کہاں ہے جس میں تم کشتی چلاؤ گے. واقعی اگر یوں دیکھا جائے کہ جس ملک میں سمندر ہی نہ ہو، اس طرح کا کوئی نہر اتنی بڑی نہ ہو، وہ کشتی کا کیا کام. دیکھیں ان ملکوں میں نیوی بھی نہیں ہوتی ہے، جن ملکوں میں سمندر نہیں ہوتا ان ملکوں میں نیوی بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پانی نہیں ہے. لیکن اب اللہ کا حکم تھا. اچھا وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے
اور آپ بڑا کمال کا جواب دیتے تھے کہ تمہیں جتنا مذاق اڑانا ہے اڑا لو، ایک وقت آئے گا جب تمہارا مذاق اڑایا جائے گا، کیونکہ آپ کو اللہ کے سچے وعدوں پر یقین تھا۔ یہاں اصل میں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ نیک لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دین کا کام کرنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اب مذاق اڑانے پر ہم حوصلہ ہار جائیں، کوئی ہمارا جناب کوئی ہمارا دل توڑے تو حوصلہ ہار جائے، پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس پہ بات کی، تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا، ہر بندہ آپ کی تعریف کرے یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا کچھ لوگوں کو ویسے ہی دین کا کام اچھا نہیں لگتا، کچھ لوگوں کو آپ کی اچھائی کے کام اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، تو یہاں میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پر بدری پھول دیں، راشد بھائی بھی دیں، کہ حضرت نوح علیہ السلام آپ اللہ کے اتنے مطلب عظیم ہستی ہے، اللہ کے اتنے بڑے نبی ہیں، لیکن آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا، آپ صبر سے اس کام کو آپ نے استقامت سے جاری رکھا، اور پھر یہ عظیم و شان کشتی تیار ہو گئی۔ کیا فرمائیں گے؟ ماشاء اللہ آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے راشد بھائی، کیا فرمائیں گے؟ اور پھر میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا ہم اس پہلو کو بھی ڈسکس کریں کہ معاذ اللہ وہ آپ کو بڑھائی کہہ کے مذاق اڑاتے تھے، تو کسی کے پیشے کو بظاہر بھلے وہ سادہ ہو، بظاہر کمتر ہو، بظاہر اس کو زیادہ ریگارڈ کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بھی دیکھا ہے کہ بعض پیشوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ کلام کیا جائے۔ بہت بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا۔ جی اسد بھائی، کشتی نوح کا جو لفظ ہے وہ محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کی عظمت و شان کا بیان کرتے ہوئے بھی اس کشتی کا ذکر فرمایا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، میری جو اہل بیت ہے، میرے گھر والے ہیں، وہ کشتی نوح کی مانند ہیں، جو ان میں سوار ہوگا، یعنی ان کی فضیلت کو اپنا کر اور ان کا پیروکار ہوگا تو وہ نجات پائے گا، اور جو اس کشتی سے پیچھے رہ جائے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کا معاملہ جس طرح رکن شورا حاجی عبدالحبیب صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ اتنا لمبا عرصہ لگا، یعنی کہ جو عذاب آنا تھا یہ ایک دم سڈنلی نہیں آیا، بلکہ آفٹر لانگ ٹائم، یعنی 950 سال تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ فرمائی، پھر جب یہ لکڑیوں کا معاملہ اکٹھا کرنا اور یہ پورا ایک باغ لگانا، اس میں بھی کئی سال لگے، پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سال میں کشتی کو تیار کیا، تو ایک طویل عرصہ تھا جس میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بارہا اعلانیہ طور پر بھی انفرادی طور پر بھی صبح و شام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور معاذ اللہ قوم کی طرف سے جو اعتراضات تھے، جو اشکالات اور سوالات تھے جو شیطان ان کے ذہن میں ڈال رہا تھا، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کا علاج اور ان کا جو سد باب تھا اور جواب تھا وہ بھی ارشاد فرماتے جا رہے تھے، یعنی ساری حجتوں کو آپ نے تمام فرما دیا، اور جب ان کے ایمان لانے کی امید ختم ہو گئی تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب کا اشارہ آیا، اور پھر کشتی نوح کی تعمیر کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو ہمیں جو ہے وہ پیشنس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا فرض منصبی جو ہے وہ پورا کرتے رہنا چاہیے۔ عبدالحبیب بھائی، یہ جو ٹاپک ہے کہ کسی کے پیشے کو لے کر معاذ اللہ بعض اوقات تو اتنا زیادہ تک کی جاتی ہے کہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ یار اس کو آپ جو ہے اس نام سے یاد کر رہے ہیں یا نام کی وجہ سے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بہت بہت سلگتا موضوع ہے یہ، حالانکہ روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو بندہ حلال روزی کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے نا، اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں کے پتے جڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اس کی روزی کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمیں کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے۔ اچھا پھر ایک اور عجب بات بتاؤں میں آپ کو، یہ کمپلیکس جو ہے نا یہ زیادہ تر ہمارے ملکوں میں، پاکستان میں ہو سکتا ہے، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، یہ ان ویسٹرن ورلڈ میں نہیں ہے۔ یہاں کوئی ٹیکسی ڈرائیور کا، یہاں کوئی باربر شاپ والے کا، یہاں کوئی جناب برتن دھونے والے کا، ہوٹل میں ویٹری کرنے والے کا کوئی مذاق نہیں اڑاتا، بلکہ میں نے تو عجب بات دیکھی ہے کہ یہاں کے لوگ بڑے بڑے نارمل طریقے سے بتاتے ہیں کہ میں ٹیکسی چلاتا ہوں، کوئی آ کے اچھا ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں تو اپنا کام بتائے گا، حالانکہ ہمارے وطن میں اس کام کو بڑا عجیب سمجھا جاتا ہے۔ ایسا ہی تو یہ جو عجیب خامہ خائی کا فنومنا بنا ہوا ہے، حلال روزی اگر کوئی کما رہا ہے اور کسی بھی ذریعے سے کما رہا ہے تو پیشے کی وجہ سے کسی پر جو ہے وہ اچھا حرام کرنے والا ہے اس کو کوئی کچھ نہیں بولے گا، وہ حلال ٹھیلے والا ہے تو کہے گا ٹھیلے والا ہے۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم کسی کا مذاق اڑا کر کسی کا دل توڑ کر، اور یہ تو اسد بھائی یہاں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ من ضحک ضحک، جو کسی پر ہنستا ہے بعد میں اس پر ہنسا جاتا ہے، جو کسی کی غربت کا یا کسی کے پیشے کا مذاق اڑائے کیا پتا اس کا چلتا کاروبار بھی تباہ ہو جائے، تم اس لیے اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ اس کا کاروبار چھوٹا سا ہے یا وہ بیچارہ غربت والی نوکری کر رہا ہے۔
تو بالکل ایسا نہیں بالکل ہونا چاہیے. مذاق اور نہیں حضرت جی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پیشوں میں یہ لکھا ہوا کہ وہ بڑھئی کا کام یعنی وہ یہ کارپینٹر وغیرہ جو لکڑی کا کام آپ فرمایا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں. اگر کوئی اچھی نیت کے ساتھ اس کام کو اگر کرتا ہے، اس کو آلریڈی پیشہ ہے اور اس میں اچھی نیت رکھے گا تو انشاءاللہ اس پر ضرور اس کی برکت حاصل کرے گا. تو نہ قوم پر کسی کا مذاق اڑائیں، نہ کسی کا پیشے پہ مذاق اڑائیں، نہ کسی کے رنگت پر مذاق اڑائیں. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. یہاں پر میں